خوراک، فلاح و بہبود اور ڈیزائن کا بزنس، یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جو ہر روز بدل رہی ہے۔ لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ اس تبدیلی کے پیچھے اصل میں ہے کیا؟ وہ کون سی گہری سماجی قوتیں ہیں جو سب کو چلا رہی ہیں؟ آج کے اس تجزیے میں ہم انہی لہروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ لہریں جو کامیابی کا رخ متعین کرتی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سوال یہی ہے، وہ کون سی سماجی قوتیں ہیں جو اصل میں ڈائٹ اور ڈیزائن کی دنیا میں کامیابی کی شکل بناتی ہیں؟ دیکھیے، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر کامیاب برانڈ کو ڈھونڈنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ اسی جواب میں ایک مضبوط اسٹریٹجی کی بنیاد چھپی ہوتی ہے۔ چلیں، اسی جواب کی کھوج میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں ان بڑی اندیکھی لہروں کو سمجھنا ہوگا جو پردے کے پیچھے سے پوری انڈسٹری کو چلا رہی ہیں۔ یہ وہ گہرے سمندر کی لہروں جیسے ٹرینڈز ہیں جن کی وجہ سے ہی سطح پر ہر چھوٹی بڑی تبدیلی نظر آتی ہے۔ کسی بھی انڈسٹری کو سمجھنا ہونا تو صرف وہ نہیں دیکھا جاتا جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اصل کہانی تو سطح کے نیچے ہوتی ہے، بالکل ایک آئس برگ کی طرح، جس کا زیادہ تر حصہ پانی کے اندر ہوتا ہے۔ وہی اصل طاقت ہے، اور یہی وہ بنیادی قوتیں ہیں، وہ سست لیکن طاقتور لہریں جن پر آج کی پوری ویلنس انڈسٹری کی عمارت کھڑی ہے۔ تو یہ ہیں وہ 5 میگا ٹرینڈز جو سمندر کی گہری لہروں کی طرح سب کچھ بدل رہے ہیں۔ پہلا، عالمی ہیلتھ اور ویلنس موومنٹ۔ اب لوگ صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتے بلکہ صحت بنانے کے لیے کھاتے ہیں۔ دوسرا، کلچرل گلوبلائزیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک ہی میز پر میکسیکن ٹاکو اور جاپانی سوشی ایک ساتھ نظر آ سکتے ہیں۔ تیسرا، ڈیجیٹل لائف سٹائل۔ ارے بھائی، کھانے کو آرڈر کرنے سے لے کر اس کی ریسیپی ڈھونڈنے تک سب کچھ اب ڈیجیٹل ہے۔ پھر آتا ہے باشعور صارفیت کا عروج، یعنی لوگ اب جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی پلیٹ میں جو کھانا ہے وہ آیا کہاں سے ہے۔ اور آخر میں ذہنی اور جسمانی صحت کا ملاپ۔ اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ دماغی سکون اور جسمانی تندرستی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اچھا، تو وہ تو تھیں گہری بڑی لہریں۔ اب ذرا سطح پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج اس وقت مارکیٹ میں اصل میں ہو کیا رہا ہے، یعنی آج کا کنزیومر کیا خرید رہا ہے، کیا پسند کر رہا ہے۔ مارکیٹ کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ آج کی مارکیٹ کی دھڑکن وہ ان ٹرینڈز میں سنائی دیتی ہے۔ ہر کونے میں ہیلتھ فوکسڈ کیفے کھل رہے ہیں۔ لوگ اب سب کے لیے ایک ہی ڈائٹ پر یقین نہیں رکھتے بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق پرسنلائزڈ کھانا چاہتے ہیں۔ اور فیوژن کا تو جواب ہی نہیں۔ نئی نسل پاکستانی بریانی کے ساتھ کورین کمچی جیسے تجربات کر رہے ہیں۔ ریسٹورنٹس اب صرف کھانے کی جگہ نہیں رہے، وہ اب انسٹاگرام پر شیئر کیے جانے والے تجربے بن گئے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اس انڈسٹری میں ہر صنف کے لوگ، ہر طرح کے انٹرپرینیورز اب آگے آ رہے ہیں۔ حال کو سمجھنا تو بہت ضروری ہے، لیکن اصل کامیابی تو مستقبل کو بھانپنے میں ہے۔ تو چلیں اب ذرا دوربین لگا کر دیکھتے ہیں کہ افق پر کیا نظر آ رہا ہے، کون سی نئی لہر اٹھ رہی ہے، وہ کون سے ابھرتے ہوئے ٹرینڈز ہیں جو کل کی مارکیٹ کی شکل و صورت طے کریں گے۔ اب یہ جو آئیڈیا ہے نا، یہ گیم چینجر ہے۔ بات اب صرف پروڈکٹ بیچنے کی نہیں رہی بلکہ ایک احساس، ایک فیلنگ بیچنے کی ہے۔ جب کوئی برانڈ اپنے کھانے کو شکر، سکون اور خوشی جیسے جذبات سے جوڑ دیتا ہے تو وہ صرف ایک گاہک نہیں بناتا بلکہ ایک فین، ایک وفادار پرستار بناتا ہے۔ یقین کریں، یہ مارکیٹنگ کا اگلا لیول ہے۔ آنے والے کل کا نقشہ انہی ٹرینڈز سے بن رہا ہے۔ لوگ اب اکیلے نہیں بلکہ ایک کمیونٹی کے ساتھ مل کر کھانا چاہتے ہیں۔ وہ صرف کھانا نہیں کھانا چاہتے بلکہ اس کے پیچھے کی کہانی بھی سننا چاہتے ہیں۔ ڈیجیٹل سٹوری ٹیلنگ۔ مستقبل تو ہے ہی ہائبرڈ تجربات کا، یعنی ایسی جگہ جہاں کھانا، آرٹ اور ٹیکنالوجی مل کر کچھ بالکل نیا بنائیں۔ اور ظاہر ہے یہ سب تبھی ممکن ہوگا جب الگ الگ فیلڈز کے ماہرین مل کر کام کریں۔ تو اب تک ہم نے سارے ٹرینڈز کو سمجھ لیا، بڑے بھی، چھوٹے بھی اور آنے والے بھی۔ اب وقت ہے اس ساری معلومات کو استعمال کرنے کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پورے منظرنامے میں، اس پوری تصویر میں اصل مواقع کہاں چھپے ہیں اور وہ کون سے خطرے ہیں جن سے بچ کر نکلنا ضروری ہے۔ یہ جو چارٹ ہے نا، یہ کسی بھی انٹرپرینیور کے لیے ایک روڈ میپ کی طرح ہے۔ ایک طرف تو ہے مضبوط اشارے یعنی سنہرے مواقع، جیسے کہ صحت مند کھانے میں لوگوں کی دلچسپی اور خوبصورت تجربات کا مطالبہ۔ ان پر ایک پورا برانڈ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہیں کمزور اشارے یعنی خطرات، جیسے سوشل میڈیا کے پل پل بدلتے ٹرینڈز، کھانے کے بارے میں غلط معلومات کا پھیلاؤ اور ثقافتی حساسیت جیسے مسائل۔
یہ چیزیں کسی بھی بزنس کو گرا سکتی ہیں۔ تو پھر کامیاب کون ہوگا؟ وہی جو ان مواقع سے فائدہ اٹھائے اور ان خطرات سے خود کو بچا لے۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ اصل سبق کیا ہے؟ یہی کہ صرف ایک بہترین پروڈکٹ یا ڈیزائن بنا لینا کافی نہیں ہے۔ اصل کامیابی ان سماجی لہروں کو سمجھنے اور پھر ان پر سواری کرنے میں ہے، کیونکہ دیکھیں کوئی ان لہروں سے ٹکرا کر ڈوب بھی سکتا ہے اور کوئی انہی لہروں پر سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچ بھی سکتا ہے۔ ایک کامیاب برانڈ کا راستہ بالکل صاف ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہر انٹرپرینیور کو، ہر بزنس کرنے والے کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے، وہ یہ کہ اس تیزی سے بدلتی دنیا میں جہاں ٹرینڈ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ایک ایسا برانڈ کیسے بنایا جائے جو وقتی نہ ہو، جو نہ صرف آج کامیاب ہو بلکہ آنے والے کل میں بھی اپنی قدر، اپنی پہچان اور اپنی جگہ برقرار رکھ سکے۔